فیملی تکافل جڑا ہے نا، تکافل دے بارے اے تسی جس نو بیمہ کہندے نا، بیمہ چونکہ جائز نہیں تو تکافل علماء نے جائز قرار دیتا ہے۔ بالخصوص پاکستان دے اندر داؤد فیملی تکافل دے نام تے جو ادارہ کم کر رہا ہے، وہ دے اندر اہل سنت دے مایا ناز مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہو اور دیگر مفتیان کرام، میرا خیال مفتی محمد ہاشم صاحب بھی دے اندر موجود نے، تو وہ انہاں دے زیر نگرانی اور سپرویژن دے اندر کام کرتا ہے اور اس نو علماء کرام نے جائز قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ادارے کسی وچ کوئی بندہ کام کرتا ہے تو یا اور کوئی تکافل دا ادارہ ہے تو وہ دے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو سکتا ہے ایسی ہون جنہ وچ سود ہوندا ہوئے، لیکن داؤد فیملی تکافل دے بارے مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ درست ہے اور اسی دی نگرانی رکھنے ہاں اور یہ ساڈی سپرویژن اور نگرانی دے اندر ہی چل رہے ہیں۔ اچھا چلو 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 کچھ بہتر ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، انہوں تھوڑا پڑھا کر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکہ ایمان داد مشت خاک را، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارن امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ عزیزم محمد اسلم، اس دے بیٹے، اس دے بھائی، اس دے دوست جو اس محفل پاک دے منتظم نے، اللہ کریم انہاں ساریاں نو اس حسن انتظام تے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب جو کہ اس پنڈ دے خطیب، امام اور اہل سنت و جماعت دے بڑے لائق اور فائق قابل تحسین خادم نے اور عالم دین نے، اللہ کریم انہاں دیاں علمی کابشاں نو
اور کوششاں نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و مبرور فرمائے۔ انہاں دے ہم سفر ساتھی علماء کرام، دعوت اسلامی دے سنگی اور نعت خان عزیزم قلب عباس محفل پاک اچ مہمان خصوصی دی طور تے اسلام انہاں دعوت دیندا ہے کیونکہ انہاں دا بڑا پیار ہے۔ عزیزم ظہور احمد صاحب و دیگر معزز حضرات صاحبان علم و دانش، بندہ اینا چیز کوئی نوی تحقیق پیش کر نہیں کرتا۔ جو لوگ میری گفتگو سن دے نے، میں صرف بزرگاں دا طریقہ بیان کرنا کہ اپنی تحقیق بیان کرن نالوں بزرگاں دی تحقیق نو بیان کرنا گے تے اچھے رہاں گے۔ عزیزان من یاد رکھیے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان نو بیان کرنا مقصود ہے۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو، حضرت علی پاک دی شان نو جی میں میرا دل کرتا ہے اونج بیان کرنا چاہیے ہے، یا جی میں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے اونج بیان کرنا چاہیے ہے؟ بھئی میری بات نہیں سمجھ آ گئی؟ جی میں اللہ انہاں دی شان بیان کیتی ہے تے اللہ دے رسول بیان کیتی ہے، نا علی پاک نو اسی انہاں تو جان دے زیادہ تے نا محبت انہاں تو زیادہ کرنے آ، ساڑھے تو جان دے بھی وہ زیادہ ہے تے ساڑھے نالو محبت بھی انہاں دی حضرت علی نال زیادہ ہے۔ تو بجائے اس دے کہ اسی اپنی جڑی محبت غلوب وے ساڑھی اس دا شکار ہو کے تے راہ اعتدال تو ہٹ جائیے، کیوں نہ اسی او ہی بیان کریے جو اللہ دے رسول نے بیان کیتا ہے اور اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ عزیزان من میں آپ دی خدمت یہ عرض کرانگا، جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہو سکتا ہے کسے سنگی نو کسے گل دی چبھن محسوس ہوئے، انہوں سمجھ نہ آوے، اے اپنی اپنی سمجھ دی گل ہونی ہے۔ جڑا دماغ ذہن نظریاتی لے کے بیٹھا ہویا انہوں میری گل دی سمجھ آئے گا۔ جڑے بھی نقیب خطیب یا نعت خان بلائے جان، او اس گل نو ملحوظ خاطر رکھن کہ اہل سنت دی ایک ترتیب ہے شان پاک دے بیان دی۔ کوئی محفل بھی ہوئے تے ایک ساڑی ترتیب ہے، اور ساڑی الحمدللہ ہر چیز دے اندر ترتیب ہے، اور ترتیب چی حسن ہے۔ اگر انسان ہی بے ترتیب ہوئے، کوئی چیز بھی ترتیب وچ حسن ہے تے عدم ترتیب وچ تخریب کاری ہے۔ اے داڑھی ہے، جے انہوں کنگی پھیر کے ترتیب وچ رکھو تے سونی لگے گی، عدم ترتیب دا شکار ہو جائے گی تے ایدہ حسن ماند پڑ جائے گا۔ فار ایگزامپل ایک مثال دینا، سنیاں دی محفل ہوئے تو سب تو پہلا نعرہ ہوندہ ہے نعرہ تکبیر، دوسرا ہوندہ ہے نعرہ رسالت، تے تیسرا نعرہ تحقیق۔ بندہ ناچیز دے نزدیک جیڑا اے ترائے مار لوے چوتھا مار ہی ہو سکتا ہے، تے جیڑا وچو سارے ہیں تو اتلے ترائے تے چھڑے تے وچو نعرہ حیدری تے باج کے ٹور جائے، وہ اس ترتیب دے خلاف کیتا ہے۔ نعرہ حیدری غلط نہیں، وہ صحیح ہے، لیکن اس ترتیب غلط کیتی ہے۔
بات ہی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر سنیاں دی محفل ہے تو ترتیب یہ ہوئے گی کہ پہلے توحید دا ذکر ہوئے گا، پھر رسالت دا یعنی نعرے وچ، پھر حق چار یار دا، اور پھر مولا علی سرکار دا۔ اس ترتیب نو نہ چھوڑو۔ اگر کوئی نعت خان نعت پڑھ دائے تو پہلے حمد بیان کرے، اگر وہ دیکھو وقت ہے پھر نعت بیان کرے جتنا ٹائم مرضی ہے، پھر اگر اس نے منقبت بیان کرنی ہے تو پہلے حضور دے صحابہ دی کرے، پھر حضور دی اہل بیت دی کرے، یا پہلے اہل بیت دی کرے پھر حضور دے صحابہ دی کرے، وچو چھڑے نا، ترتیب نال چلے۔ اور جیڑی آج کل محافلے نعت ہوندیاں پئیاں مروجہ نعت خانی جڑی آج کل سنیاں ہوندی پئی ہے، جن دے وچ ایسے نعت خان بلائے جاندے ہیں کہ صرف گنگرو کوئی نہیں ہوندے، دوجی ہر شے وہ ہے۔ یعنی اگر صرف تسی گنگرو چپاؤ نا تے وہ نہ دے وہ مذہبی مجرا سمجھ لو۔ ایسی نعت خانی کروانا ثواب دی بجائے حضور تے اللہ سونے دی ناراضگی دا سبب ہے، اور لکھاں روپیہ پانی دی طرح انہاں خسریاں نعت خانان دینا اور دین دے نام تے مذاق اڑانا اور عقیدہ اہل سنت و جماعت دیاں دجیاں بکھیر دینا، سنیاں دا پیسہ لگا کے، اے ساڑھے واسطے لمحہ فکریہ ہے۔ تے جیڑا بندہ چاہگو آکھے نا بھائی انج نہ کرو، وہ نہ دے بیچارے کملے، محبت ہی کوئی نہیں ہے، حضور دی محبت ہی کوئی نہیں ہے، نعت خانی تو بھی کوئی بندہ جل دے، نعت خانی تو نہیں جل دے، نعت خانی تے عشق رسول دے فروغ دا سبب ہے۔ لیکن جڑا نعت خان 20 سال 30 نعتہ پڑھ دیاں ہو گئے تے اجے چہرے تے سنت رسول نہیں سجا سکیا، اس بندے نعت کی سنانی ہے تو وہ دی کی نعت خانی ہے؟ جیدہ عشق انہوں چہرے تے سنت نہیں سجان دینا، وہ دا عشق تو اڈے اندر کی میں عشق پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ پتہ ہے کی کر دیں، وہ آن دیں نا تو جیڑے انہوں نے تُسی کمرے ہیں بہندے ہو، پہلا اتھے ہو میک اپ کر دینا اپنا سارا، میک اپ کر کے ٹوپیاں بیگی ٹکٹ دیں تو وہ پا کے وہ آ کے تو اڈے اگے کھلوران دیں، تُسی انہوں آگے کھلوران دے ہو، وہ یا نات جس قوم دا عالم دین پورا نواں سکوٹر بھی نہ لے سکے، اس قوم دے نعت خان لینڈ کروئر تے بیٹھے ہون تے سنیاں واسطے لمحہ فکریہ تے ایس ہونے آؤ، سوچنا تے تو انچاہی دے۔ اے اگر کوئی جٹ میری گل سمجھنا چاہے نا تو وہ انجیے ایک ٹوٹا خالی پیایا زمین دا، ایک پاس سے کنک گڈی آئی، کنک سکھ دی رہی ہے، جن دے وچ کوئی شے نہ گڈی ان پانی لائی رکھے، وہ نان دے رہے ہیں بھائیا ایدے تے شے ہی کوئی نہیں گڈی جدے تو لائے ہے، وہ آندہ نہیں ایدے کپڑے بڑے سونے، کوئی سمجھ آندی پئی کوئی نہیں، اوے کنک پی سکھ دیا، اوے کھانا کھال نکیا، وہ آندہ چھڑو جی پر آئیں دے چلائی رکھی، اے سنیا ہے جی انہوں جاٹا دن پیتی لایا، تو سا سنیا لایا ہے پیتی ان پانی، تو یقین کرو نعت خانی تے پیسہ ضائع نہ کرو، نعت ضرور سنو، نعت ضرور سنو۔ میں نعت خانہ دی نہیں، میں پروفیشنل نعت خانہ دی گل پیا کرنا، جڑے نعت خور نے، وہ نعت خان تے نہیں نا، وہ نعت خور نے، انہاں دی گل پیا کرنا۔ نعت خان تے کوئی بھی بلا کے عشق رسول سرکار دی نعت سنو تو بڑی محبت علی گل ہے، مزہ آوے گا۔
لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ سنی وہ کام کرن لگ پین جیدہ دی سن ضرورت کوئی نہیں. اسی جی 2 عمرے دے ٹکٹ رکھے نے، اسی جی بچے اتنے پکھے رکھے نے، اتنیاں مشیناں رکھیاں نے. اوے ناتائیں چ پکھے ونڈن والیا جا کسے سنیاں دے مدرسے ویکھ، جے طالب علماں کول پکھا نہیں تے تیری نات خانی چ پکھے ونڈن دا فائدہ کی؟ طالب علماں کول روٹی نہیں جڑے پتلی دال کھا کے دین دی محافظ بنن واسطے تیار پہ ہوندے نے، کدی انہاں کولوں بھی جا کے پوچھیا کر. نات خانہ دا تا میک اپ ہی نہیں مکدا، تو انہاں دے کپڑے ہی نہیں مان. اہل سنت نو نہ محفل نات دی ضرورت ہے تے نہ کروڑاں روپیے لا کے دربار بنان دی لوڑ ہے. سنیاں نو ادارے بنان دی لوڑ ہے تے مدرسے بنان دی لوڑ ہے. میں چند دن پہلے ایک بندے کو وہ گل سنی ہے، وہ جنہاں نظر اپنا مخالف سمجھنے ہیں نا، انہاں دا ایک مولوی ہے، نام ہی میں نوندا ہے ویسے. وہ پہ آندا بھئی نہ لڑن دی کوئی نہیں لوڑ، سنیا نہیں نہ کہہ کرو محفل نات کرایا کرو تے نہ انہاں تو مسیتاں کون دی لوڑ ہے. جڑے پاسے ٹرے نے انہاں وچ مگرو بھی نات خاں ہی بننے نے، مسیتاں وچ انہاں کول بندہ ہی کوئی نہیں ہونا، ساڈے ہی ہونا ہے. یہ گل کسی حد تک من درست لگ دی. اسی کتنے بندے ہاں جنہاں کدی وزٹ کیتا ہوئے جا کے کہ علامہ صاحب تواڈے مدرسے دا کی حال ہے، ایتھے پڑھن والے بچیاں کول کتاباں ہیں، انہاں نو کسے قلم کاغذ کاپی دی ضرورت ہے؟ علامہ صاحب انہاں بچیاں کول کھانے دا کی سسٹم ہے؟ علامہ صاحب اے بچے نے جڑا استاذ ہے ان تنخواہ کدو دین دے ہو، تواڈا ذریعہ آمدن کی ہے؟ اسی اس چیز دی سن فکر ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے مولوی جان تو انہاں دا کام کرنا. تو پھر جس لئے سنی کوئی اس گل کرتا ہے نا فون تے تو اندہ شاہری ایک مولوی رکھنا ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے کیوں دا چاہی دے، آواز چنگی ہوئے، تقریر چنگی کرے تے عالم پکا ہوئے، قرات بھی سونی کرے، قرآن پاک بچیاں پڑھائے، اذان بھی دے وے، مسجد دی صفائی بھی کرے. بھائی جی بڑی گل ہے. تو کوشش کرے آواز بھی سونی ہو اس تے آپ ہوئے بھی سونا. اچھا جی ماشاءاللہ بڑی گل ہے. پیسے کنے دے ہو دے لو ہن شاہ جی مولویاں بھی پیسے منگنے دین واسطے، وہ دلا چھڑ دے. جی کو سمجھ آ رہی ہے جلدی؟ بڑی حیرت والی گل ہے اور بڑی عجیب گل ہے کہ عالم دین اگر پیسہ منگے انہوں بندیاں دے تو دین ویچنا ہے. میں نہیں آندا منگے کرے، نہ منگیا کرن، لیکن تو انتے سوچنا چاہیے دا نا وہ تسی قوالاں تے نات خاناں تے دین دیو، عالم دین نو کیوں نو دین دے؟ تو اڈے 99.9 99.9 99.9% تو اڈے پیران دعا منگنی کوئی نہیں ہوگی. جی سمجھ ہوندی پئی ہے؟ انہاں تسی ماج کھول دیں دے جنہاں دعا منگنی بھی نہیں ہوندی تو جائیں تو اڈے پتر نو سارا قرآن پڑھایا ہے، ان تسی 200 روپیہ تے پرانا کھیس دیں دے با مولوی صاحب پر آندے چھڑیا ہے انہاں
مہربانی ہے جی تہاڈی مڑ تہاں دیندیاں لیندے ہی رہنا ہے، اسی اگے بھی دیندے پے ہیں تے دیندے رسائیں دیتے، مہربانی ہے جی تہاڈی۔ لے مولوی صاحب تو کڈا کمال کیتا ہے، کو سمجھ آئی جے؟ اے عالم ہے ساڈا، اور ساڈے مریداں وچ ایڈی ڈاڈی عقیدت بھری ہے کہ اسی اکھی نال پوینے ہاں کہ جڑے نظرانے سنی دیندے نے وہ پیر لیندے کتھے پے نے؟ او اقبال آندے نا، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اگر اسی صرف آج کل چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے، ہن پیران دیاں صرف شادیاں ویکھ لئیے نا، وہ کنے پیسے شادیاں تے خرچے کر دینے تو انہاں دیاں شادیاں نال ایک درس بن جاندا ہے۔ لیکن سنی اس بارے گل سننا گوارا نہیں کردا، وہ آندے شاہ جی یہ گل نہ کریا ہے، دوجا ملک تے کردے ہی بندہ ہے نا، دوجے ملک دی تے پیرہ ہے جے فرق نہیں تے مڑ کی پھدا ہویا بھئی مڑ پیر کیڑا ہے جے پیر ہے تے دنیا جو فرق کوئی نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مسجد جو نکل دے پہ ہے تو نکلن لگے آپ نے باہر نکلن لگے کھبا پیر باہر رکھنا سی، سجا رکھ دیتا، خلاف سنت رکھ بیٹھے، خلاف سنت قدم اٹھان دی وجہ تو رون لگ ایک قدم تو آپ نے بیٹے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ نال سن۔ ایک خواجہ محمد معصوم وہ نے جنہ دا اورنگزیب عالمگیر مرید سی، شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر انہاں دا مرید سی۔ اے حضرت مجدد الفسانی دے صاحبزادے سن، انہاں فرمایا ابا جی روندے کیوں ہو؟ ایک قدم ہی تے تسی اٹھا بیٹھے ہو تو بھی غلطی نہ، تو آپ فرما دے بیٹا بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں پیر سمجھتے ہیں، ہایا لوگ ہمیں پیر سمجھتے ہیں، اگر ہم خلاف سنت قدم اٹھائیں گے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کلیات اقبال اٹھاؤ جڑے میرے دوست بیٹھے ہو، کلیات اقبال فارسی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ حضرت باعید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کسے پوچھا سرکار آپ خربوزہ کیوں نہ کھاندے؟ تو آپ فرماندے میرے کوڑے حدیث نہیں پہنچی کہ حضور کس طریقے کھاندے ہیں، میں خلاف سنت کھانا نہیں چاہتا۔ اے ساٹے شیوخ سن، اے او کامل ہستیاں سن جنہاں نو پیر آکھیا جاندا سی۔ کھونتے جناب وہ جاٹان دے ادھن کٹا ہی کھول گیا، تو جیڑا گل کرے انہاں آخر دن بھابی ہے، تو جے ہے نا تے ہندہ پہ ہے، کوئی سمجھ آئیے کو نا باجے ہے نا بھی نا تے ہندہ پہ ہے، تو گل بیک نہیں۔ عزیزہ نے دی بکار یہ حق بولنا وہابیت ہے تے اقبال بھی بول دے رہے ہیں۔ اقبال نہیں فرمایا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ عزیزان گرامی قدر، تصوف اپنے اصل راستے تو ہٹ گیا، تصوف جڑا سی نا صوفیزم وہ اپنے اصل راستے تو ہٹ گیا۔ دیکھو تسی جتنے سمجھدار مرید بیٹھے ہو اپنے پیران دا شجرہ پڑھو، کئی ایک دو پیڑیاں اتاں ٹور جاؤ نا، اگدو تے دوجی تو تریجی کوئی نہیں ہونی، میں بھی سارے پڑھے، کوئی ایسا سانو شجرہ نہیں ملنا جندے پیر دا پتر شجرے چایا ہو۔ پیران پتر نو سجادہ نشین نہ بنایا، پیران اپنے مریداں ہی جو جڑا قابلہ اون فیض دیتا، جدو دا پیران دے پتر بنن لگ پہنا
ادو دی تصوف دی اصل روح جڑی ہے وہ وچوں غائب ہو گئی ہے، ہن بس خالی کھانے رہ گئے، جس نو اقبال آکھیا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ہن او چیز تے ہے لیکن او جڑے شاہین ہے نا، جڑے لوگاں نو ویکھ کے نظر نال دل بدل دیا ہے، جنہاں دی صحبت وچ بیٹھیاں سکون ملدا ہا، جنہاں دی صحبت وچ بیٹھیاں عشق رسول دی دولت ملدی آئی، او صوفی غائب ہو گئے۔ تقریر جے میں کراں گا پہلا ذرا من اپنا کتھارسس تے کر لین دے، جڑا میرے دل وچ گل ہے وہ کر لین دے، مڑ تقریر بھی کرنے کو کال ہے، کوئی کالی تے نہیں، پہلے میں اپنی تقریر کر لین دو مڑ تہاڈی کراں گا۔ عزیزان من اگدو تے میں اے تون سنیا نہ پیران دی ضرورت کوئی نہیں، جڑے ہونا ہے اس دور دے نہ دی، کیونکہ انہاں کرنا ہے گمراہ، تے جے کوئی کامل مل جائے تو پھر ضرور او دے نال سنگت اختیار کرو، کیونکہ با یزید بستامی فرما دیں کہ اس دا راہبر شیطان ہوندہ ہے جدا راہبر کوئی کامل شیخ نہ ہوئے۔ سو کامل کولتے بان دا نفع ہے، لیکن کامل ہے کوئی نہ، کامل رہ نہیں، ناقص اور تفضیلیے عقیدہ اہل سنت تو بے خبر لوگن بے دین کر دے پہ اس نات خان کو صدن دے سچیاری صاحب ایتھے بیٹھے نے، انہاں نو اس نات خانہ دی واردات دا میرے تو بھی بڑا پتہ ہونا، چونکہ اس فیلڈ وچ نے، میں بھی اس فیلڈ چاہاں، میں بھی علم ہے، ان بھی علم ہے، مقصود صاحب نو بھی پتہ ہونا ہے۔ پیر اوس مولوی تے نات خان نو رستے سدہ ہے جڑا انہاں ولایت دے اعلیٰ درجے تے فیض کر کے تاں اٹھا لگے۔ تسی اس واردات نو نہیں سمجھے، پیر جدو تقریر تے رستے سدے نہ کسے مولوی میں ان کو نہیں سدے، بالکل کوئی پیر میں تقریر تے نہیں سدتا، کیونکہ وہ آندہ ہے جی آیا بھی تے اس کو جباغی کر کے جانے ان ران دیو، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوئے نہیں تے تسی میری ڈائری ویکھ لو، میں تقریران تے پیر کوئی نہیں سکتی، ہم عوام سکتے ہیں، انہوں نے پتہ ہے باغی کردہ ہے بندیاں، تو ساگر صدیقی آکھیا نا کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ہے ساگر پہ کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے، وہ آندھے نہیں بندہ صحیح، کیوں؟ اے دس دے سچا پیر کی میں دا ہوندہ ہے، ان صدن دے تے نات خان ایڈے کرمالے ہوندے نے، انہاں ایک نات بنائی ہوندی ہے، جی آئے نا میرے کو ظہور صاحب، تو انہاں اوتھے میرا نام ویچ فیٹ کیتا ہونا ہے، وہ نات انہاں میرے کو پڑھنی ہے، میرا نام لے کے، تے اتے گڈی دے بانا ہے، تے اگاں آستانے تے جانا ہے، تے راہ جاندیاں جاندی میرا نام کٹ چھڑنا ہے، اگلے پیر دا اندھے میں فیٹ کر لے، اتھ جا کے اس پیر نو چاڑ دینا، صدویاں خطبے دوران نا اے پتہ ہوندہ ہے جڑا آندہ پہ با خطبے دوران کون ہوندہ ہے، تے نا جی نا آندے پہ ہوندے نا ان پتہ ہوندہ ہے میں کی بھی آندے، توجہ ہے کہ کوئی میں چند دن پہلے ایک جگہ تے گیا تو مڑے ہوندے نا اردو ہے جن صدن خوش آمد کرنا تے آپ پنجابی والے سی آنے پمپ مار دے، آپ پنجابی والے تھا وہ میں وہ ایک جگہ تے گیا اتھے جلسہ پہ ہوندہ تے ایک سٹیج سیکٹری پہ آندہ کہ وہ دستار فضیلت جلسہ کہ اب شاہ صاحب اپنے دست قدرت سے بچوں کے سر پر دستار فضیلت باندھے، میں کیا ظالمہ کتھے جا لے گئے وہ ایٹھا ران گئے، یعنی عادی کوئی نہیں، العیاذ باللہ تعالی، یہ عالم ہے ساڑھا،
تو وہ جڑے نے وہ آندے نے نعت خاں بھئی اینڈ تے بھئی تو یہ نعت پڑھنی ہے میرا مرشد جیڑا ہوئے سونا وہ نکھوین دی لوڑ کے وہ جناب سادی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ضرورت مشاطہ نیست روئے دل آرام رہا جو منہ سونا ہوئے تے اکھوین دی لوڑی کو نہیں ہوندی بندن نیست رہا تے جے روحانیت ہوئے ہی نا تے یہ چٹے رنگ وچ نہیں ہوندی رنگ کالا بھی ہوئے تے اندر کوئی شے ہوئے تو دا نور جھلک دا رہا ہے یہ چٹے تے کالے رنگ دا نہیں مسئلہ اندر کو جو ہوئے تے وہ باہر آنے تے اثر کرتا دیتا ہے لیکن وہ ایک کام چلے آیا ہے تے جے مریدہ نہ کیا ہویا تو اڑیا پیران کی کیتا ہے تو آندھے نے وہ جو بھی کرن ساڑھے آستے جی ہون صحیح ہے عقیدت ہونی چاہیے دیئے لیکن انی نہیں ہونی چاہیے عقیدت اکھیاں نہیں ہونی چاہیے توجہ ہے حضرات کے نام میری تقریر مکن آلی ہے گھبرایا ہے نا میں تو انہیں یاد سنیا ہو کہ تھوڑا جا بے باک ہونا چاہیے سنی بے باک اس بندے میں آدھا پیان جیڑا اے سمجھ سکے تے پیران آکھ سکے بھئی یا اس گل دی وضاحت کرو تے یا قبلہ غلط ہے چھاڑ دیو یہ نہیں تے آکھ لو تے جے نئے چھڑنی تو بڑا سان چھاڑ دیو ساڑھی جان چھاڑ دیو اسی تکی سے راہ تے ٹر پوی لیکن چونکہ اسی آپ کوڑے ہیں تو کوڑا کوڑے نے کی میں کوڑے آکھے سچا سچ بول دے کوڑے تو کوڑیاں نہیں ناکھنا میں تو کوڑا ہے وہ سکنا میں کوڑا تو سچا ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرکار کیا کمال دی گل کر دنیا فرمان میں دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے کیا صوفی و ملا کو میرے جنوں کی ان کا تو سریدہ من بھی ابھی چاک نہیں ہے اور عالم ہے مومن جاباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولا کہ نہیں ہے چلیے انہاں واسطے یہ جنہاں سمجھ آوے جنہاں سمجھ نہ آوے پتر جنہاں ساری عمر اقبال نو صرف یہی سمجھیا بے لبے آتی ہے اقبال لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری انہاں کی پتہ اقبال کون ہے جنہاں کوئی اس توبہ جڑے پڑھین والے ہیں انہاں بھی تو لبے آتی تو اگاں حرف نہیں نہ پڑھن دیتا انہاں کہ ایتھے ہی رکھی تے سمجھائی ہو بھی نہیں بھائی جڑا روز رٹنا ہے دا مطلب کیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اے بھی پڑھتے رہے جنہ 16 سال پڑھی ہے سکولے بے کہ انہاں تو بھی پوچھ لو دا مطلب کی ہے تو کوئی نہیں پتا پرابلم تو یہ ہویا نا کہ ایک پڑھنا ہوں ایک سمجھنا ہوں پڑھیا ہے سمجھا نہیں عزیزاً علی وقار میرا اللہ قرآن فرمانے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ فرماتا ہے مومن ہوئے جڑا نبی دے فیصلے نو تسلیم کرے. نبی پاک دے فیصلے نو اپنی مرضی نال فیصلے جی توجہ ہے اپنی مرضی دے فیصلے کرن والا بندہ گمراہ ہو جاندا ہے. نبی دے فیصلے منن والے بندے دا بیڑا پار ہو جاندا ہے. کسے بندے نے حدیث لکھاؤ نا تو آندا میں نہیں ماننا. او ظالما تو نبی سونے دی حدیث دا انکار کر. ایک پاسے حدیث رکھ لے دوجے پاسے وہ گل کریے کہ مڑو ساڈے پیران کو نہیں حدیث دا پتہ. میں کہ جو نہیں سان تے نہیں نہ پتہ انہاں نوں پتہ یا نہیں پتہ سان تے حدیث دا پتہ ہے. عزیزاً علی وقار بس سامعین محترم جتے حضور دا فیصلہ آ جائے حضور دی کل آ جائے میرے آلہ حضرت علی برکت فرمانے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیلا. پڑھیے پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں وہ زبان جس کو سبھی کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیلا. سنیے مولا علی دی شان شان مولا علی دی زبان مصطفیٰ کریم. اس تو اتے کون سنا سکتا؟ ذرا غور تو سا فرمانا ہے. میرے حضور حج کر کے واپس آ رہے ہیں مکہ شریف. مسند امام احمد حنبل دے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات دے اندر بھی موجود ہے, سنن نسائی دے اندر بھی موجود ہے. حضور حج کر کے واپس آ رہے ہیں اور میرے آقا سرکار نے ایک مقام ہے غدیر خم. جب حضور اتنے تشریف فرما ہوئے تو سرکار نے صحابہ نو اکٹھیاں فرمایا. حج کر کے باقی صحابہ اپنے اپنے اوطان نو لوٹ چکے سن جدے جدے انہاں دے وطن علاقے سن. نال حضور دے صرف مکے دے اور گرد و نواح دے صحابہ سن جڑے اس طرف جانا مہاجرین اور انصار. حضور سرکار نو بٹھا کے آپ فرما دے لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر خم اخذ بید علی فقال الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم. حضور اس جگہ تے اترے صحابہ نو اکٹھا فرمایا اور فرمایا صحابہ تسی جان دے ہو نا اے سوالیہ انداز ہے. الستم جی میں اللہ فرمایا سی الستم بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اگو کیا کہتی قالو بلا ہاں یا رب تو ساڈا رب ہے. حضور فرماتے ہیں الستم تعلمون صحابہ تسی جان دے ہو نا انی اولا بالمومنین من انفسہم میں تواڈیاں جاننا تو بھی قریب ہاں. یہ اولا بمانا اقرب تحذیر الناس دے مصنف قاسم نانوتوی نے اس دا ترجمہ کیتا ہے اولا بمانا اقرب قریب تر. توجہ ہے آپ دی جیڑے لفظ نے انہاں پڑھ لینا سمجھ لینا اے ہو رہے انہاں دی تہ وچ جا کے موتی ڈھونڈنا اے ہو رہے.
ہن حضور پہ جنہاں فرماندے نے کہ میں تہاڈیاں جاناں تو ہے نا، حضور دا انداز سوالیہ ہے. اگو جواب دینے والے کی آکھے قالو بلا، انہاں آکھیا یا رسول اللہ ہاں تسی ساڈیاں جاناں تو نیڑے ہو. حضور بھی مور لائی میں تہاڈیاں جاناں تو نیڑے ہاں، تے اگلیاں اقرار بھی کر لیا کہ یا رسول اللہ تسی ساڈیاں جاناں تو نیڑے ہو. اے ہن صحابہ نے، صحابہ کرام انصار اور مہاجرین، جڑا بندہ پورا ایمان والا بیٹھا ہے میری گل دا وچلے سنو ترکڑی پھاد کے وزن کرو، جنہاں دی جان تو بھی نیڑے نبی ہوئے وہ بندے دو نمبر ہو سکتے ہیں. غور نے کیتا گل تے بھئی صحابہ نے نہ کے بیٹھے تے حضور فرماندے میں تہاڈی جان تو بھی قریب ہاں. اگو پہ اندر یا رسول اللہ ہاں جان تو بھی قریب ہے ہو. تے حضور نے کوئی نہیں آکھیا بھلے تسی ایویں پہ کر دے ہو. سائیاں فرمایا ہاں میں ہے ہاں تے تسی من دے ہو نا. انہاں آکھیا جی مننے ہاں. میں نے تے حیرانی ہوندی ہے جدی جان تو بھی نیڑے نبی ہے جے او اجے پاک نہیں ہویا تے ایڈی دور والے کیویں پاک ہونا ہے. متوجہ ہو کے کوئی نہ اے سونیا کچھ جان تو نیڑے نے. ہائے ہائے ابو بکر صدیق تے میرے پاک نبی دی قبر دے بھی نیڑے. کوئی بندہ جڑا تھوڑے جے سینس والا بھی بیٹھا ہوئے وہ اس گل تے غور تا کرے یار، اس گل تے سوچے تے صحیح. شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ ایک کتاب ہے، یہ فتوحات مکیہ تصوف دی کتاب ہے، اور شیخ محی الدین ابن عربی فلسفہ وحدت الوجود دے بانی نے بڑے بزرگاہ شمار ہوندا ہے علیہ السلام دے اچ. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ہے اس شخصیت دا نام ہے جنہاں دیاں کتاباں دا درس پیر مہر علی شاہ اپنے آستانے تے اپنے مریدان دیندے ہوندے ہیں. یعنی اتھینٹک آدمی ہے، میں دسنا ہے چاہ رہا کہ اتھارٹی ہے اہل سنت. انہاں نے ایک بڑا خوبصورت مثال دیتی اپنی کتاب فتوحات مکیہ حب آل محمد دے باب. آپ فرماتے ہیں مجنوں تو پوچھے آپ تو کتے دے پیر کیوں پہ جملے؟ وہ بڑھا جو مجنوں تے مجنوعہ دے کام مجنوں ورگی ہوندے. وہ کتے دے پیر پہ چمے تے بندے آکھیا ہو یہ کی پہ کرنا ہے؟ اس آکھیا ہی سکے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفت بود. اس آکھیا بھئی ہے تے کتا پر لیلا دی گلی وچوں لنگے ہے. اورا میرے حال دھیان کرو ہے کتا پر لیلا دی گلی دے گلی چوں لنگے ہے. گھر دا کتا تے نہیں نا، کوئے لیلا اے گھر دے وچ لیلا ہے. لیلا گھر وچ باہر دروازہ ہے، دروازے تو اگاں گلی ہے تے گلی وچوں کدے کتا لگیا تے او کوڑے عشق والا ہوندے پیر چومدا. توجہ ہے کہ نا؟ کوڑے عشق والا، جھوٹے عشق والا، دنیا داری دے عشق والا اس کتے دے پیر چمچمدا تے آندا ہے یار دی گلی چوں لنگیا ہے. اوے نبی نال سچا عشق کرن والیا ابو بکر یار دی گلی چوں لنگیا نہیں. ابو بکر کدی یار نو کندھیاں تے رکھیا ہے، کدی یار نو جھولی چ رکھیا ہے، کدی یار نو غار چ رکھیا ہے، کدی یار نال مزار چ ستا ہویا ہے. ہائے ہائے بھائی توجہ ہے آپ حضرات. میں آپ کو سمجھانا ہے چاہ رہے ہیں بھئی حضور نال ساڈا عشق ہے جڑا نبی پاک سرکار تے نال آرام فرما رہے ہیں سانو نہ نال کتنا پیار ہونا چاہیے. ہن پرابلم ہے کہ بندیاں نوں سنایا غلط جاندا ہے، بندیاں دسیا ہی نہیں جاندا ابو بکر ہے کون. وہ سانے بندے دس دے نے وہ کمی ہے، ساڑی ذہن سازی کیتی جاندی ہے وہ تو کمی ہے تے ہو رہا ہے تو بڑے صحابہ نال انہاں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے تے بی بی پاک نال بڑی زیادتیاں کیتیاں. تو ساڈے بندے پر جڑے جٹ سنن والے ہوندے میں بھی سنا تے غصہ مینوں بھی لگنا، غصہ لگنا فطری بات ہے کیونکہ ساڈے دل وچ حضور دی آل دی محبت ہوندی ہے. جڑا انہاں دے خلاف کوئی گل بھی کرے ساتھوں برداشت نہیں ہوندی. جدوں سن اے خبرنامہ ساڈے اگے چلایا جاندا ہے وہ تے انج کردے ہے تے سن پھر غصہ لگدا ہے. تو دسنا تے پیار چاہیے تاکہ فرقہ واریت نہ پھیلے، محبت پھیلے. دسنا تے چاہیے بہت نہ پیار آ لڑائی کوئی نہیں. لیکن پرابلم ہے وہ کچھ دکاناں تاں چل دیاں جے لڑائی بیان کریے.
اور ایتھے دو وکیل میرے بیٹھے بیلی ماشاءاللہ یہ دونوں ہی بڑے چنگے بندے نے تے ایڈی انہاں وکالت دی لوڑ کوئی نہیں باکو پیشہ ور وکیل نے انجے میں شوق تو بن گئے نے تے موجہ لیندے رہندے نے ایڈی وکالت کو نہیں کر دی انج میں مثال لے دیوں گا بجے سارے بندے صلح کر لیں تے کوئی چیمبر بنائن دی لوڑ ہے جی کو سمجھ آئیے یہی گل ہے جڑے ہوندے نا وکیل کوئی آندا میں صحابہ دا وکیل ہاں تے کوئی آندا میں وکیل آل محمد ہاں وکیل نہیں چاہتے بے بندے رل کے مار بجے اکٹھے ہو گئے تے سان فیساں کہہ دینیاں جڑیاں اسی 10 لاکھ دیاں ٹھوکنے آئے نا کوئی سمجھ آئی کوئی نہ میں وکیل آل محمد ہاں جی ماشاءاللہ جی کیا بات ہے یہ وکالت کتنی ہے تہاڈی صرف 15 لاکھ ماشاءاللہ جی وکیل بھی بڑے ہونے اور تو کون ہے انہوں نے میں وکیل صاحب ہاں بادشاہ تہاڈی کتنی فیس ہے میری 60-70 ہزار ہے میں اتنی زیادہ کوئی نہیں لینا میں صحابہ دا وکیل ہوں میں کہ چنگی گل ہے وکیلاں ہوئے نہ رل کے نہ پاڑ دے ویا متے رل کے بہ جانے جے رل کے بہ گئے ہوئے تے تہاڈی فیس گھٹ جانی ہے اے نہ لڑاؤ تو پھر لڑاندے نے تو تسی لڑدے ہو اور وہ پھر وہی گلاں کرتے ہیں جڑیاں لڑائن والیاں ہوندیاں محبت والی گل نہیں کرنی پیار والی نہیں دسن گے میں تو ان پیار والی دسوں گا جو سن لو تے کیونکہ میں تو لڑائی والی دسنی نہیں مینوں آؤندی نہیں میں اور میرا ذہن ہی اتنے نہیں گیا کہ کوئی لڑائی والی بھی کراں سید لڑیندے ہوندے ہی نہیں سیداں دا لڑینا کام ہی نہیں انہاں دا کام ہے یہ بجے تاج دتیاں وی امت کٹھی بہ سکتی ہوئے تے اپنا تاج دے چھڈو انہاں لڑ کے بان دے امام حسن دی گل پیا کرنا تو لڑائی تے سید تے کریندے نے اس نشانی ہے سیداں دی لڑائی کرین والی گل نہیں کرتے ہن میں تانوں پیار والی دسوں حضور سرکار نے مولا علی دا ہاتھ پھڑیا این سرکار نے پھڑیا اور فرمایا صحابہ میں تہاڈیاں جاناں دا مالک ہے جاناں تو قریب ہے یا رسول اللہ ہے ہو یا فرمایا سن لو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے جس دا میں مولا اس دا علی ہولی نہ بولیا کرو جیڑا علی نے مولا منن لگیا بندہ ہولی بولے اس بندے بھی جراثیم دے علی مولا مننا ایمان دی نشانی ہے اور یہی میں تقریر ایک تو گل دسیا با علی نے انج نہ منو جی میں تہاڈا دل کرتا ہے یہ اسی حضرت علی مننے ہیں میں کہا حضرت سائیاں منوایا نہیں تو کیوں حضرت مننا ہے انہاں مولا منوایا تو مولا توجہ ہے حضرات کرا میرے نبی سننے نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے اس گالے جو شک ہے تے حضور مولا کائنات حضور مولا ہے اس سے وجہ تو حضرت علی مولا کائنات آندن کیونکہ حضور فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے تے حضور کائنات دے مولا لہذا علی بھی کائنات دے مولا ہے اور اس نو پیر نصیر میں بیان کیتا یا فرمان نے منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے طہر میں ایتھے میں گل دی اور وضاحت کر دیا اے میں ہن 10 دارہ نہ بندے تک ساڈے سنیاں دے ذہن جڑے نا او صاف رہن اے جڑے پیسے میں دیندے ہو نا تسی اے پیسے میں تا گنے بھی کدی نہیں لیاقت علی گندا اے گن کے سویرے سیدہ فاطمہ زہرا دے نام تے سی جڑا ادارہ بنا رہے ہیں اہل سنت دا سویرے او دے اکاؤنٹ وچ جمع ہو جائے جس بندے ویکھنا ہوئے کہ کیڑے دن کتنے جمع ہوئے نو بھی لکھیا ہے کتھے کنے خرچ کیتے تے کنوں کنے دیتے نو بھی لکھیا ہے جس ویکھنا ہوئے بھئی سمجھ آ رہی ہے جناب لکھنے دی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ معاملہ اللہ دا ہے کہ اللہ دے اس بندے دا ہے
تسی تو میں نہیں پہ دیندے ہو نا، اور تسی تو میں نہیں نہ دے چھڑ دے، لیکن میں کوئی سودا کیتا ہے اللہ سونیا میں سارے دیاں گا تیرے راستے تے، وہ دے بدلے صرف میں اتنا منگیا کہ میرے ہم بچیاں نو دین دا نوکر بڑھا بس، اور وہ صراط مستقیم تیران نہ تفضیلی ہون نہ رفضی ہون نہ خارجی ہون نہ ناسبی ہون، سدھے راہ تے ٹرتے راہ، انی کو دعا منگی ہے بس۔ تو اے پیسے ہوتے ہوں اس واسطے اے کوئی محسوس نہ کرے جس دینے اے سمجھے کہ ادھے جا رہے ہیں، اے نہ کہ یہ بڑے پیسے انہاں دیدے پہ، سو اے چونکہ بندیاں دے دل وچ اے شک آ جاتا۔ تو میں ادھے وچ بھی ایوے کہ بندے مریدان دل باجی اسی تے کدی نہیں سوچیا، میں کہا تسی نو سوچ دے، حضور سرکار کھڑے سن مسجد نبی بھی تے شام دا نیرا سی، تے دو انصاری صحابی کوڑوں لنگے تے حضور دے کول ایک عورت کھڑی سی، وہ ویکھ کے انہاں ویکھیا لنگ دیا میں حضور کول ایک عورت کھڑی ہے، وہ اگاں گزر گئے، حضور نے انہوں نے واپس بلایا، صحابی واپس آؤ، وہ واپس آئے، جی آقا آپ فرماندے ہیں اے جڑی میرے کول عورت کھڑی ہے نا اے میری بیوی صفیہ بنت حی بن اخطب، جا سکتے صحابہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اسی یہ سوچ سکتے ہیں کہ تواڈے کول کوئی عورت غلط کھڑی ہوئے گی یا کوئی ساڈے ذہن وچ خیال آ سکتا ہے جو تساں وضاحت کیتی ہے، تے حضور فرمایا تواڈے ذہن وچ خیال نہیں آوندا، لیکن شیطان بندیاں دے وجود وچ خون بن کے بھی داخل ہون دی طاقت انہوں اللہ دیتی، وہ خون بن کے بھی دوڑ سکتا ہے، وہ تواڈے اندر وسوسہ نہ ڈالے، میں وسوسہ دور کرنے واسطے تانوں دسیا ہے کہ میرے کول کوئی عام عورت نہیں، میری بیوی کھلوتی، آپ نو سمجھ آ گئی؟ سو اے میں میرا تے میرے رب دا معاملہ لے کر میں تو نے اس تو دسنا کہ شیطان وسوسہ نہ پائے، توجہ ہے آپ حضرات، وہ شیطان وسوسہ ڈال دے کوئی بڑا مال ہے تو بڑا وہ تو کوئی نہ چکر ہے، مالاں نال عزت نہیں ہوندی، اے رب عطا کرے تو تا ملدی ہے بابا، مال نال عزت نہیں ہوندی، اللہ دی عطا نال عزت ہوندی ہے، بندیاں کول مال بڑا ہوندا ہے عزت کو نہیں ہوندی، اے اللہ دی عطا ہے۔ عزیزان نبی بکار میرے نبی نے فرمایا من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، ساری کائنات دے مولا علی بن گئے، تانے امن در فضائے تہر میں سارا علی کا ہے، بولیے بولیے جیونوں میں پڑھ لو باقی حضرات سن لو، منظر فضائے تہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو۔ سنیے ہون میں وہ محبت اڑی گال تو اندر سوا، حضور نے انجات پھڑ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے، انجات پھڑ کے فرمایا، تے سامنے جڑے بندے بیٹھے ہیں نا انہاں اس سے بیڑے ہی مان لیا، دوجے بیٹھے رہے لیکن ایک بندہ انہاں چو کھڑا ہو گیا، اے مناقب ابن شہرہ شعبہ لکھا، ایک بندہ بھی چو کھڑا ہو گیا، جڑا بندہ کھلوتا ہے وہ دا قاد لمحہ ہے، اچھے قاد داڑا ہے حیبت ہو دی ہنوی بندیاں تے تاری ہے، توجہ ہے جناب، اے وہ بندہ ہے جنہوں اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جنہی نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر میں، میں اس بندے دی گل پیا کرنا جس کلمہ پڑھیا تے اللہ پہلی باری مومن دا خطاب دیتا ہے، میں اس بندے دی گل پیا کرنا جن ویک کے شیطان حضور فرماندے راہ چھڑ دیتا ہے، میں اس شخصیت دی گل پیا کرنا جنہوں رسول اللہ نے مانگ کے رب کوڑو لیا ہے، میں اس بندے دی گل پیا کرنا جنہوں حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ عمر دی زبان تے حق جاری فرمایا ہے، میں اس بندے دی گل پیا کرنا جنہوں میرے نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی جن لکانا عمر، اگر میرے تو بعد نبی ہوندا تے عمر ہوندا، توجہ ہے، میں اس بندے دی گل پیا کرنا جن دی بیٹی میرے پاک محمد مصطفیٰ سرکار دی بیوی نے، متوجہ ہو حضرات،
گل دی سمجھ آتی پئی وہ حضرت عمر کھڑے ہوئے تے جیڑا ہاتھ حضور نے حضرت علی دا پھڑیا سی تے یوں تاں کیتا سی وہ حضرت عمر نے اگو پھڑ لیا سارے بیٹھے رہن تے انہاں بہ کے مان لیا تے انہاں دا مننا قبول بھی ہو گیا عمر بھی بہ کے مان لیندے تے قبول ہو جانا لیکن انہاں ہاتھ پھڑ لیا تے کھلو کے فرماندے نے بخا بخا لگا یا ابن ابی طالب ابو طالب دے بیٹے مبارک ہوئے رسول اللہ نے توانوں آج ساریاں مومنہ مرد تے عورتاں دا مولا بنا چھڑیا ہے ہون علی نو مولا منوایا نبی پاک نے سب تو پہلے منیا حضرت عمر نے ہون قیامت تک جن نے علی نو مولا مننا ہے اس عمر دی سنت سے عمل کرنا ہے تا مننا میں 10 دارہ نا شریکاں دا چور چپڑاسی لگ جائے تے بندیاں راتی سالن کدی نہیں پکایا اور انہاں دن کی ہوئے تو اندن چور انہاں دا چپڑاسی لگ ہونے نہ آگے یہ سن نائے بان دن دے ہونے نال اور پیسہ ہون لگ پانے تے علی پوری کائنات دے مومنہ دے مولا حضور بنائے نے تے سجنہ دا دل ٹھرے ہے شریک سڑے نے توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ جنہ دا دل ٹھرے ہے وہ اٹھ بیٹھے نے تے دوان کسے بندے نہیں دسنا بدوجے جو بیٹھے رہے نمر اٹھ کے کیوں منے ہیں ایک گل دی سمجھ ہونی ہے جڑے سیاست حصہ لے دے با پنڈا میں 2 پارٹیاں ہوندیاں کچھ ووٹ ایک پارٹی والے ہوندے تے کچھ دوجی پارٹی والے ہوندے تے کچھ وچ ووٹ ایسے آ جاندے نے جنہاں دے بارے پنڈا روڑا پے جاندا ہے ایک گھر آندا ہے ساڈے نال تے دوجا آندا ہے او مڑ جس نے منگ کے آندے نہ پیچھاں تے او مڑ بہ کے ڈیرے وچ گل کردے تو آندے نے بھائی اس بندے ووٹ سان کوئی نہ دے سان خطرہ ہے وہ آندے نے قرآن پہ چاہندا ہے یہ بھی نو یقین وہ آندا ہے بھائی یہ ساتھ بھی چاہے تے سان کوئی نہیں پا او جے جٹ ہوئے تو ہوئے تگڑا تے او نے سنی جائے با میرے ووٹ دے بارے شک او آندا ہے بھائی میاں دوجیاں لینیاں نے مور اندر میں باہر لینی وہ آکھن بھائی بھائیا باہر لینی تے جرم ہے وہ آندا ہے نا میں بھائی ٹانگ کے دے کیوں وہ آندا ہے موڑ تے پیچھے روڑا پیارا سی وہ پتہ نہیں سان دیتا اس کے کن دیتا میں ٹانگ کے دینا ہے روڑا نہ روے میں کیڑی پارٹی بیتا ہے دنیا میں کی مان لے عمر نو پتا روڑا پونا ہے سیاں کہ تو سب کے مان لو میں کھلو کے مرنا ہے کائنات میں تھے عمر علی مولا بنے ہیں ہائے ہائے زندہ آباد سب تو پہلے حضور دی امت چوالی نے مولا حضرت عمر منے اس گل دی کسے سمجھ ہی نہیں لئی با مولا مولا کر دے پیو ساریاں تو پہنا منیا کہیں تو میں سنیا دی کتاب دا تنا ہی نہیں لیا میں منا کے بھی اپنے شہرہ شو بھی چودن مسئلہ سنا دا صحیح غلط دی دماداری ہونا تھے عقیدہ میرا بھی یہی ہے کہ عمر حضرت علی مولا منیا بلکہ عمر ہی نہیں ہر مومن نے مولا منیا عمر تے وہ شخصیت دا نا ہے جنہ رسول اللہ دے سامنے علی دا ہاتھ پھاڑ کے منے یہ ہاتھ پھاڑ کے منے دائیں تے پتران لکھ دیتا میں اس واقعے دی صحت تے کوئی باس نہیں کرنا چاہتا میں اس واقعے دا صحت کی ہے اور اے سکات دے اعتبار نال کس درجے تے لیکن بندے سان سنیں دے تے ران دے حضرت حسن تے حسین کوڑ گیا ہے میں تو اڈا نوکران تے لکھ دیو میں کیا انہاں لکھ دیتا ہاں آخر جی لکھ دیتا نے تو میں کہ تُسی چاہاں دو امام معصوم اندن تے معصوم تے غلطی کرتا ہی نہیں تے جو انہاں لکھ دیتا ہے تے مندے کیوں انہوں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ حد نہیں ہو گئی بھائی امام حسن تے حسین لکھ دین میں ساڑھا غلام ہے تے جڑے منن والے نوجے نہیں پہ مندے جڑے ایسی ہون سارے مندے وطنے آتے تُسی بھی پیان دے ہو علی دے غلام آتے میں بھی پیانا میں بھی آلے محمد دا غلام آؤں جیسی آن دے پیان ان پار تاں پڑھنا ہے جدو سائیاں بھی آکھیا بس آٹے تے سان تے وہ دو آکھنا نے بس یوں نہ دے ہیں یا نہیں تے جنہ لکھ کے دے گئے جی جنہ لکھ کے دے گئے نو بھائی ساڑھا ہے ان تے مان لو
کوئی سمجھ آتی پئی ہے کہ کوئی نہ گل نہیں. ہوں یہ گل بندیاں نے کو نہیں آتی. بھائی میاں وہ آندے جی فلانا جرم کیتا نے فلانا جرم کیتا نے. میں آکھیا اے پوری تحقیق کر لا جرماں تو پہنا لکھیا نے یا پیچھے لکھیا نے. جڑے جرائم حضرت عمر تے لیندے ہو میں کاغذ قلم نہ نے دیتا. توجہ ہے کہ نا. میں اپنے گھر بیٹھا ہوں ماں پتر میرا کھوڑ بیٹھا ہوئے میں آکھاں چھوڑا میں تو پانی دا گلاس دے لیا پانی دا گلاس لیٹ ہو پوے تو میں مقصود صاحب نہ لڑ پاں تو سے میں نے پانی نہیں دیتا. وہ نویا کھڑا تھا ہے بشاہ جی جان دیو گھر تو اڈا ہے تو اڈا گھر آڑا کوئی دے وے. حضور اپنے گھر بیٹھے نے علی پاک موجود نے کاغذ قلم پہ منگدے نے تے اسی کوڑ عمر تے پہ کرنے ہیں کاغذ قلم نے دیتا. حضرت علی دینا چاہیے دا گل دی سمجھ آئی کوئی نہ. کاغذ قلم حضرت علی دینا چاہیے کیونکہ اندہ حضرت علی کو. جاؤ تحقیق کرو میثاق مدینہ کس بندے لکھے حضرت علی. صلح حدیبیہ کس بندے لکھی حضرت علی. کاغذ قلم ہندے ہی حضرت علی کو کیونکہ آپ کاتبے بھائی بھی نہیں. کاغذ قلم تے ہوندے ہی سائیاں کوڑا. میں نے اس گل تو بھی حیرانی ہوندی کہ علی دینا چاہتے عمر ڈاک میں لیں گے ایڈا تکڑا عمر. پائیا گل صرف نہیں ہے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. کوئی سجنا تو بھی گل سن لیا کرو لڑائی جڑیاں گلاں نہ سنیا کرو. عزیزاں دی وقار میرے مرشد مولا علی سرکار نو میرے مرشد مولا علی سرکار نو سب تو پہلے مولا حضرت عمر نے منیا جڑا پہلی نوٹ کرنا چاہے میں نوٹ کروا رہا گل یاد کر لو لکھنا چاہو تو لکھ لو. اے سنیا نہیں کتاب میں جو واقعہ لکھا یہ کسے لکھنا ہوئے تو لکھ لو نہیں تو میری گل تے اعتبار کرو یقین کرو. توجہ ہے. علامہ ابن حجر مکی نے السوائق دے اندر لکھے باقیات سارے لکھے پہ بری پی کتاب جاؤ پڑھ لو اور کتب دے اندر بھی موجود ہے. حضرت عمر فاروق مال غنیمت تقسیم پہ کر دیا. عمر فاروق مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. مال غنیمت اس مال نو سدن جڑا جنگ کیتے ہیں کافراں کو حاصل ہو گئے آپ تقسیم پہ کر دیا. امام حسن تے امام حسین مسجد تشریف لے آئے. حضرت عمر اٹھے 1000 روپیہ وڈے بران دیتا 1000 روپیہ چھوٹے بھائی دی خدمت پیش کیتا. شہزادے ہو تہاڈا نظرانہ ہے سمجھ آئیے. اور سجدہ نظرانہ دینا بھی سنت ہے. ہن ہوڑی جی کیتی ہے ہن جین بھی اصل وین گھٹ چھڈیا ہے نہیں لیندے گل تے سن لو. گل سنے دے پیاں تسی سمجھے ہونے لو نے نہیں نہیں تسی بے شک بے فکر ہو کہ بہت ایج نہیں لیندے جنہ دینا ہویا آپ پہ دے لیندے تے وہ جو دھکے نال تے پھر نہیں نہ لینا ہوں. حضرت عمر دی وہ جو سنت ہے سادات نو نظرانہ دینا. حضرت عمر نے 1000 روپیہ نظرانہ دیتا. پچھو انہاں دا پتر آ گیا جنہ دا نام عبداللہ ابن عمر. انہاں جدو حاضر ہوئے تھے حضرت عمر نے فرمایا تقسیم ہو رہی تھی آپ نے فرمایا 500 دے دیو. انہاں کہ ابا جی میں نے ایک سوال دا جواب دے دیو. ہاں پتر پوچھ. آپ فرماندے ہیں ابا جی جس ویلے دا میں جہاد کرنا نا اس ویلے اجے حسن تے حسین اپنے نانا جان دی جوڑی اچ کھیڑ دے ہوندے آئے. میں اس ویلے دا مجاہد ہاں. ہن میں تساں 500 چا دیتا ہے انہاں 1000 دے چھڑیا. اے مڑ تہاڈا انصاف ہے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں. تے حضرت عمر بولے ہاں عمر میں تیرے پیار آل رسول نال تیری محبت تو صدقے جاواں. حضرت عمر بن خطاب بولے دیا فرمانے میرا بیٹا عبداللہ انہاں نال ریس نہ کریا کر. جڑے جاگ دے ہو سنو عمر دا معیار کی یہ منن دا رسول اللہ دی آل. فرمایا بیٹا عبداللہ انہاں نال ریس نہ کریا کر. نہ تیری ماں انہاں دی ماں ورگی ہے نہ تیرا نانا انہاں دے نانے ورگا ہے. عزیزہ ندی وقار فیصلہ عمر کرے تو سان مان لینا چاہیے. یہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. پڑھئے افضل ہے کل
جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ بندیاں نو سمجھ نہیں ہے، وہاں جی لڑتے ہیں جی لڑتے ہیں، میں کہ انج نہیں گل ہوئے کملیا آخر جی وہ حضرت علی توڑنا وہ جی عرش خو لئی آنے سیداں کو، میں کہا کون دیا 15ویں صدی والے سید نہیں دین دے، کوئی نہ سمجھ آئی گل نہیں، میں کہا کون دے 15ویں صدی والے سید نہیں دین دے، ہن کسے پیر نو لئی آؤ کرمال انتے ورنہ نہ کھبا کٹا جی تو ان دے چھڑیا، پچھو سارے پنڈ والے ٹل لا لیا باسی نہیں لین دینا، کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں، بلکہ تو کرما والے ایڈے طاقتاں والے نجے بھی پتر اللہ چ دے تو آندن ساڈا لٹانا ہی تے درو تے مڑ درنا پوندا ہے بھاویں اکو کٹا ہو، کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہیں، وہ کھون تے ہونا سی نہیں دیندے بھائی آ جڑے اسی 15ویں صدی دے شانے آ کھون تے اسی نہیں دیندے تے جدی شان اے ہوئے جدی قوت عالم ہوئے جنہوں اعزاز اسلام دی دنیا چے ملیا ہوئے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار حیرت میں اردو سیا نیا قوت پروردگار اردو سیا نیا ہونا کلو کسے کھو بھی لیا مور یاد قوت پروردگار نہیں تے جے قوت پروردگار نے تو موڑو نہ کلو کھو کوئی نہیں سکتا، ایک بات ساتھ بھائیہ کرنا کون ہے تے سنیا تے ہی منیا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس ہستی دی قوت عالم ہوئے سنیے شان مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جس ہستی تے شخصیت دی قوت عالم ہوئے کہ مرحب جڑے بندے سن دے پہ وہ سن لو کتاباں چاہتا ہے بھامے مبالغہ ہو سی با او گھوڑے نو ہیٹھو ہاتھ پا کے نا این چال ایڈا ایڈا پاور بڑا سی گھوڑے نو این جات کے کنار بھاڑ کے نا وہ این چال ایڈا سی ایڈا ہوندہ قاد دوچا سی مبالغہ ہوئے گا لیکن یہ اتھارٹی ہے ہاں بڑا بہادر بندہ تے لوہے وچ ڈوبیا ہویا غرور نال غرق علی تے سامنے آیا ہے ایک بھی جلی توجہ ہے حضرات کے نام عزیزہ نے دیوکار پی مسیر فرمد نے مرحب کے نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، جس نے علی دا نام ہے بولے خوش ہو گیا کرو، ہاں جی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ صحابہ کہندے نے کہ اسی مومن تے منافق دی سیان کرنی ہو بھی آتے علی دا نام لیندے ہیں، صحابہ کہندے ہیں کہ مومن تے منافق دی پہچان نام علی تو ہوندی ہے، اور انصار صحابہ کہندے ہیں کہ اسی حلالی تے حرامی دی پہچان کرنی ہو بیات اسی علی دا نام لیندے ہیں، انصار صحابہ کہندے ہیں کہ حلالی تے حرامی دی پہچان محبت علی ہے، مومن تے منافق دی پہچان محبت علی ہے، اس واسطے اے محبت تے ہر مومن دے دل وچ رب رکھی ہوئی ہے، تے اسی جس لئے تقریر کر دے پہ انہیں آنا میں بلیاں 10 دارانا تے اسی تقریر کر دیا ویکھ لیں مجھ بڑا سیدھا سڑا کی ہوندہ ہے اتنی سیان سانوی ہو جاندی ہے تقریر کر دیا دے وچوں اسی ویکھ لیں کہ کتنے بندے عشق والے نے تے کتنے اجے انتظار اچنے پہ کوئی پھوک مار کے ساڑھے اندر بھی ڈیبا باڑ چھتے ہاں ہاں واللہ وہ یار تسی یا عدیل کول میں گیا ہے اس بھی کبوتر رکھے لے
ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। تو میں مثال دیتا رہنا بھائی جڑا کبوتراں والا ہے 400 کبوتر چھت پہ اڑدا ہوئے تواڈے پنڈ کوٹ نکے دے اوتے کوٹ نکے دی فضا 400 کبوتر پہ اڑدا ہوئے میرے تو کو پوچھو بشاہ جی اے تسی آن کے دسو کھاں ساڈے پنڈ تے کیڑے نے تے دوجے کیڑے مین سیاں ہونی میں آکھنا سارے چٹے چٹے نہیں مین تے بھی گونوں پتہ لگدا لیکن جیڑا وچ اوتھے کبوتر آڑا ہونا ہے کبوتراں آڑا او آکھنا شاہ جی مین تے باویں ہونے آسمان دیاں بلندیاں چلے مینوں پتہ ہے ساڈا کیڑا ہے تو اتو کھڑا ہے انہوں نویل دی سیان ہو جاندی ہے یا نہیں اے کبوتر آلیاں چھوڑا ہو جاندی ہے کہ نہیں کبوتر کیونکہ وہ اڈر دے ہی ہو رہے ہیں ان دا انداز ہی ہو رہا ہے جس لئے اسی علی دا ذکر کرنے آنا واللہ العظیم اتنی اللہ نظر سن بھی دیتی ہے سا اس ویڑے علی دا نام لئی سن سیان ہو جاندی ہے کیڑے دے اندر علی دا نام لیا جلن پی ہوندی ہے تو کیڑے دا دل ٹھردا پہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل نہیں فیس ریڈنگ بھی تو فن ہے نا فیس ریڈنگ بھی تو علم ہے نا الاناؤ یترشع بما فیہ پتیلی اندروں گرم ہو جائے تو کھڑکا اتو آندا ہے اے جلے اندر علی دا عشق موجود ہوئے تو بندے دے انداز ہو رہے تو جب بندے واٹ پہ چڑھتا ہوئے تو موڑوں اندر بے کس ویلے نو کہنا مولا تے اللہ ہاں نالی نے بھی مولا بنا لیا ہے یہ بندے کھلو وین کی دائی کہ کوئی نہ میں کہوں ایسی نو بڑھایا ظالمہ رسول اللہ پہ فرمان دیں جس دا میں مولا اس تعلیم مولا ہے تو ان لفظ دے مانے دی تے سمجھ کوئی نہیں آئی تو اسی ہر تھا تے حقیقت دبی ہے کسے تھا تے حقیقت ہونی ہے کسے تھا تے مجاز ہونا ہے اللہ مولا ہوئے تو لے کے عبادت بھی ہے تے مومنہ دا مددگار بھی ہے علی مولا ہوئے تو لے کے عبادت نہیں مومنہ دا مددگار بھی ہے مومنہ دا مشکل کشا بھی ہے مومنہ دا یار بھی ہے آپ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے جڑا دوست دا معنی ہے میں نہیں کیتا سید مہر علی شاہ اور کیتا ہے آپ نے سمجھ آ رہی ہے حضرات عزیزہ نبی وقار یاد رکھ لو تے پکا لو میرے دوستوں میرے عزیزوں علی دی محبت ایمان دی نشانی علی دا پیار مومن ہون دی علامت ہے جدے دل چ علی دا پیار ہے دل مومن دا ہے جدے دل چ علی دا پیار ہے دل مومن دا ہے اس گالے کوئی شک ہے بابا علی دا پیار ہونا مومن ہون دی نشانی ہے تائی تے پکی تے سچی عقیدے والی گل سنی رکھ دینے کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا عالم یہ مغفرت کی سندی ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی لیکن اتھے میرے بچے ایک گل سن لو علی دی محبت نفع صرف اس بندن دینا ہے جدے دلچ صحابہ دا پیار ہویا تو صحابہ دے پیار صرف ان نفع دینا ہے جدے دلچ عشق علی ہویا ایک گھر دا کلے جڑے دا بھی پیار ہویا بابا بیڑا پار نہیں ہونا میں پتر سوال دا جواب دے رہا ذکر علی کرنا عبادت ہے ذکر علی تو روکنا یہ تے بے ایمانی دی نشانی لیکن یہ دے وچ بھی فرق نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوندی ہیں بندے نہ رکھیا ہوئے ذکر علی دا تے تبرہ صحابہ تے کرنا ہوئے تے وہ ایک الگ چیز ہے ٹائٹل ذکر علی دا دے کے
تے اما عائشہ صدیقہ تے تبرہ کرنا ہوئے تے وہ ذکر علی تے نہیں نا بابا تے ذکر علی کرنا ہوئے تے اونج کرنا ہوئے جی میں سونے نبی کروایا ہے جڑا روک دے ہو بے ایمان ہے بات نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے ذکر علی کیوں روکنا ہے ہائے 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 میرے پاک نبی سرکار اگے گل ہوئی سی جدو میرے نبی فرمایا ذکر علی عبادت علی دا ذکر کرنا عبادت کسی آکھیا سونے آجے کوئی نہ کرن دے فرمایا علی نے ویکھنا عبادت ہے سونے آجے ویکھن کوئی نہ دے فرمایا محبت علی عبادت محبت رکھ دے رہا جے بھی عبادت میرے بیلی بیٹھے ہو سجن بیٹھے ہو سیانے بیٹھے ہو وڈیرے بیٹھے ہو ڈیرے دار بندے بیٹھے ہو من گل دسو جیڑا بندہ یہ گل کردا ہے سنیا نال میں اکثر گلاں شیئر کردا رہنا میں جاواں نا کلب آباز تقریر تے بندے آندے نے تواڈے واسطے جی اج کدو شریف پکایا ہے میں خوش ہونا بچی بات بھنڈی بھی پکائے تیرے پرینج کدی نہیں کسی آکھے آج جی تو آڈے آستے بھنڈی شریف پکائی ہے آج جی تو آڈے آستے کریلے شریف پکائے گئے اللہ کہ انہیں وچ بھی کوئی بدماشی آلہ انسر باقی کوئی نہیں ایک کریلیاں ایک اسی شریف لو آندے قدون شریف کیوں آندے توجہ ہے جی تو آڈے قدو شریف کیوں ہیں بکرا بھی شریف نہیں دیسی مرغا شریف نہیں سنی تیری نظر اچھ قدو شریف کیوں ہے جواب سن حدیث ملے ہے کہ سونا نبی اس قدو نو پسند کرتا ہائے ہائے واہ سنیا میں تیرے تو صدقے جاواں جس سبزی دی نسبت حضور نال ہو جائے سنی اور قدو شریف آندہ ہے جس چمڑے دی حضور دے قدمہ نال نسبت ہو جائے سنی جتی کدی نہیں آکھیا سنی نالین شریف آندہ ہے دیرے دار تے سیانے تے شریف بندے بیٹھے ہو جس بی بی دا نکاح محمد رسول اللہ نال ہویا ہے او ماں کتنی شریف ہو سی بھئی توجہ ہوئی ہے گل دی کوئی اما عائشہ صدیقہ اس شخصیت دا نام ہے جنہ دا نکاح رسول اللہ نال اور شرح صحیح نعمت الباری دے اندر یہ حدیث موجود ہے یاد کر لو نعمت الباری شرح صحیح بخاری یہ حدیث موجود ہے اور کتب بھی موجود ہے میرے پاک نبی تو یہ سوال ہویا ہے سونیا عائشہ صدیقہ نال تو اڈا نکاح کیس پڑھایا ہے اور ہر نکاح دا کوئی نکاح کھاں ہوندہ ہے نا یا رسول اللہ تو اڈا نکاح کہیں پڑھایا ہے تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ نال میرا نکاح میرے اللہ وحدہ لا شریک نے پڑھایا ہے سنیا تو تاریخ دے چکر اچ پہ کے حضرت عائشہ صدیقہ تے گانا کر دیں انہاں تبرہ کر دیں لوگ اور کرن آلے تا کر دے نے انہاں کرن دیو انہاں دا دین ہے انہاں دا مذہب ہے میں تو اڈی سنیا تو اے سوال کرنا کہ تسی کیڑے نک نال بہ کے سن لیں دے کرنا آلا تا کرتا ہے او دا عقیدہ ہے وہ کرے وہ جو دل سو کرے پیا منن آلیا رسول اللہ نہیں منیا جا رسول اللہ دی بیوی کوئی نہیں بندہ تو وہ دے تیڑا غم سان کوئی نہیں ٹھیک ہے وہ دا دین ہو دے نالے میں سنی تے سوال کرنا میں دو جان مخاطب بھی نہیں کہ میرا سنی برا یہ تیرے اندر رسول اللہ دی محبت تے حضور دی بیوی تے تبرہ کیویں بہ کے سن لینا حضرت ابو بکر صدیق جس دی بیٹی حضور سرکار دی بیوی ہے ابو بکر صدیق جی دی بیوہ مولا علی دی بیوی ہے ابو بکر دی بیوہ مولا علی دی یہ تعارف کرا رہا نا میں ابو بکر دی بیٹی رسول اللہ دی بیوی ابو بکر دی بیوہ اسماء بنت امیس مولا علی دی بیوی ابو بکر دے بیٹے عبد الرحمن دی بیٹی حفصہ امام حسن دی بیوی ابو بکر دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ امام محمد باقر دی بیوی ایڈے اچھے چار سید جڑے گھر ڈھکے ہون جو بندہ انہاں نے گاڑا کٹدا پیا ہوئے تو راضی کی میں کرنی سیدہ نو
جاؤ جا کے موازنہ کرو اس گل تے تحقیق کرو میرے نو فری ہیں میں کیڑا بکھر چو آیا مردوان لبنا کوئی میں تے روز ہی چاہنا جاؤ تحقیق کرو امام جعفر صادق جنہ دے اسی منن والے ہیں انہاں دیاں 4 پیڑیاں علی نال ملدیاں دادکیاں لوں تے 4 پیڑیاں ابو بکر نال ملدیاں نانکیاں لوں تے جیڑا جعفر صادق سرکار دے نانکیاں گالاں کڈے اس راضی کیویں ہونا کرنا ہے انہاں توجہ ہے کہ کوئی نہ بندے جان دے نہیں ابو بکر صدیق کون ہے تعارف غلط بندے تو کرایا ہے میں تو مثال دینا دور دی گل نہ کروں ہون دی گل ہی ہے میرے بارے تو کو بندہ تعارف کرائے یا تسی کسی دوجی پارٹی دے بیلی کو سنو انہوں نے آکھنا پیسے لیندے نے مال لیندے نے بڑی باری فیس ہے انہاں دی فیس لیندے تے تقریراں کردے ودے تے مال جمع کردے پے تے جے پوچھو اسلم تو پتو جو کرائی ہے تین تے پاک نہیں کنے لے آنے باسلم تو جو کرائی ہے تین تے پاک نہیں کنے مکے آنے تے سر تے قرآن تا اسلم دے دریا بس اچھی دسی تو اس دس نہیں چھڑنی مڑ جڑی ایس دسنی ہے وہ اور ہونی ہے جڑی تینوں کسے اور دسنی ہے وہ اور ہونی عزیزان من میں اکو گل کرنا باڑیاں نہیں کردا کہ جدو قیامت دا نہیں ہونا ہے نا ادو مولا علی دے سامنے اساں بھی کھلونا ہے تساں بھی کھلونا ہے میرے مرشد نے چونکہ تو میں تے انہاں دے نال کھلونا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم حضور دی بارگاہ وچ اساں حاضر ہونا ہے سنیا ہو میرا یہ اعلان ہے میں تانوں یاد کرا رہا میں اعلان کیتا ہے کہ جس وقت میں مرنا ہے دنیا تو جانا ہے میں دفن پیچھے کرنا ہے پیڑا دسنا ہے جنازے تے کہ میرے کو مال کنا ہے جے میرے کو مال نکلے تو جڑے بچے بھی میری بیعت وچ داخل نے انہاں دی بیعت فنش وہ ہور کی دے بیعت ہو جا تے جے مال نہ نکلے یا مسجد نکلے یا مدرسے نکلن یا کسی غریب دی خدمت نکلی تو مڑ پکے رہا ہے اسا رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میں ساری زندگی بندیاں نو محبت حسین دا درس دیتا ہے میں نو عزت زہرہ دلال نے عطا کی تھی ساری دنیا میں گھٹانا چاہے تھے ان تے نہیں نہ گھٹتی کیونکہ میں دیتی جنہ ہے او طاقت آڑے میرے کو لے او سکتا ہے جڑا او نہ تو مڑوتے آوے سمجھ آئیے گا کہ میری وصیت ہے کہ میں ساری زندگی نہ مال جمع کیتا ہے 20 سال ہو گئے تقریراں کر دیا 1999 تو لے کے میں بیان کرن لگا ہن 2019 آ گیا 20 سال ہو گئے تقریراں کر دیا جب میں مال جوڑنا ہوں جو میں 16 کروڑ ایک مرکز تے لا لیا ہے تو کچھ اپنے آستے بھی کوئی ذری زمین خرید ہی لیں گا جاؤ ایتھے کی اور لینڈ ریکارڈ ہوندہ ہے دفتر اتھے جاؤ پتہ کرو میرے نا تے کنی زمین ہے تے جے کوئی ادھا کلہ 2 کلے 3 کلے نکلی نا وہ ساری دے اتے یا مسیح ہو سی تے یا درس ہو سی اندے تو علاوہ ہوئے تو مڑ میں ذمہ دار سنیا ہے دولت ساڑھے آل بڑی بھاج کے آئیے تو اس ویلے ساڑھے تے وقت آیا ہے بہن فیصلہ کرو زمینہ خریدیے کاروبار کریے یا رسول اللہ دے دین دا ہوکا دینا الحمدللہ میں مدینہ شریف آج تو 5 سال 7 پیڑاں دی گل جدو حاضر ہویا ہاں پہلی باری تے میں اتھے سرکار دے روزے تے بے کے حضور نالے وعدہ کیتا سی یا رسول اللہ اگر میری ڈیوٹی لاؤ دین دی خدمت دی تے بندہ نہ چیز آپ دی بارگاہ چھے وعدہ کردہ ہے
کہ میں اپنی زندگی دین تے وقف کروں گا، اور اس وعدے تے اس دن تو لے کے میں بھی کھلوتا ہویا تے سائیاں میں منظور بھی کیتا ہے۔ یہ منظوری دی نشانی ہے کہ پوری دنیا دے اندر میرے مرید نے، میرے والد صاحب نے 4-5 گھر مرید ہے بس۔ اس وقت پوری ورلڈ، یورپ، ایشیا، گلف، پاکستان، اتنے جگہ تے میرے بچے مرید نے، داخل نے بیٹھے اور روزانہ ہوتے تھڑا دھڑ ہوتے۔ یہ صرف میرے کول کچھ نہیں کہ چسائیاں منظوری کیتی تے میں پتہ ہے نہ انہاں چری میرے نال رہنا ہے جنہ چر میں اپنی گل تے کھلا رہا۔ جس دن میں گل تے نہیں رہنا اس دن سائیاں وہ سارا فیض سلب کر رہا، جو دے سکتے تو لے بھی سکتے۔ عزیزان نے من و دوستان نے من، میری یہی درویشی، کوئی چلا نہیں۔ میں کسے دریا تے کھلو کے ایک لت تے کھلو کے کوئی چلا نہیں کیتا۔ جدو میں پڑھتا سا طالب علمی دور سی ادو کچھ وظائف میں ضرور کیتے نے بزرگاں دے طریقے دے مطابق، کیونکہ اس ویلے میں فارغ ہوتا سا، ویلا سا، تو اس وقت میں وظائف کچھ کیتے نے جی میں بزرگ دس دے آئے۔ اس تو بعد جدو میں تبلیغ دی طرف آیا ہون 20 سال ہو گئے مسلسل دن رات دیواں یار دا حکا گلی گلی اس کام تے مرشد لا چھڑیا۔ ہون 20 سال ہو گئے میں دن بھی تے رات بھی یا حضور دیاں گلاں پڑھتا رہنا یا حضور دیاں گلاں دستا رہنا، اور کوئی وظیفہ نہیں میں کرنا۔ یہ سب تو بڑا وظیفہ ہے کہ میں حضور دا ذکر کر اور اس گل تے ناز کرنا کہ جدو یوم قیامت میں جانا ہے تو سائیاں پوچھیا اور تیرا کی وظیفہ ہے تو میں ہی دسنا ہے، سونیا میں صرف تو اٹھے نام دا بھی وظیفہ کرتا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرمانے نے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسے ہر لحظہ ہر پل پیلا کھو سلام مصطفیٰ۔ اور میرے بچوں میرا انشاءاللہ ساڑا جڑا مرکز ہے نا یہ پوری دنیا دے اتے ایک منفرد اس دا مقام ہے۔ سیدہ زہرہ پاک دے نام پہ جو اسا بنایا ہے کہ اس نے تو اسی انشاءاللہ تبلیغی جماعت دا اجرا کرانگے جیڑی اہل سنت دی تبلیغی جماعت ہوگی انشاءاللہ، وہ اسی تبلیغ تے نکلانگے اور اللہ دے دین دی تبلیغ کرانگے، گھر گھر جاوانگے، پنڈ پنڈ جاوانگے، نوجوان بچے سارے تسی سارے میرے نال ہو گے۔ پہلے میں تو ان سکھاواں گا پھر تو ان میں نال لے کے جاواں گا، اور اسی انشاءاللہ اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے نکلانگے اور اللہ دے دین دی تبلیغ کرانگے۔ سو اس مشن دے اندر جتنے سنگی میرے نال نے، میرے نال چل رہے ہیں، مالی معاونت کر دینے، پیسے دی معاونت کر دینے، بدنی معاونت کر دینے، یا صرف محبت کا اظہار کر کے بھی معاونت کر دینے، انشاءاللہ میں انہاں دا شکر گزار بھی ہاں تے انہاں واسطے دل و جان تو دعاواں بھی کرنا۔ اس تو بعد میری آخری درخواست سماعت فرما، عورتاں نوں قبراں تے نہیں جانا چاہیے، اس بارے ضرور اپنے گھراں دے اندر تبلیغ کریا کرو۔ عورتاں قبراں تے جاندیاں نے، اسی اتھے سلام بھرن چلیاں، اتھے سلام بھرن چلیاں، عورتاں نوں کدے سلام بھرن واسطے جان دی ضرورت؟ عورت شرعاً کسے جگہ تے بھی سلام بھرن نہ جائے، عورت گھروں بے کے سلام بھی کرے تو دے قبول۔ جدو دی نماز گھر بے کے ہو جاندی اور مسیتے جان دی لوڑ نہیں تے سلام کیوں باہر جا کر دی، وہ بھی گھر بے کے کر دی رہے۔ میں اتھے سلام بھرن چلیاں تے ہون بندیاں بنا لیا بھائیا کاروبار، جن کوئی کام نہ لبے وہ ایک ایویں بے نام قبر بنا کے بھی اتھے بہ رہے تھے، سلام اتھے بھی ہون لگو۔ اے مہربانی کرو تے اس بارے تبلیغ کرو۔ میں تو پھر رپیٹ کر رہا، عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی، عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، عورت جماعت نہیں کر سکتی، 1.25 لاکھ نبیاں ایک عورت بھی نہیں۔
عورت جماعت نہیں کرا سکتی، عورت مرشد نہیں ہو سکتی، عورت امام نہیں ہو سکتی، عورت بادشاہ نہیں ہو سکتی مسلمانہ دی حکومت وچ۔ عورت توجہ ہے آپ دی، نماز نہ پڑھے، عورت محرم تو بغیر حج تو عمرہ نہیں کر سکتی، عورت جماعت شامل نہیں ہو سکتی، جمعہ نہیں پڑھ سکتی، عید نہیں پڑھ سکتی، جنازے شرکت نہیں کر سکتی۔ یہ سارے کام شریعت ان کیس تو معاف کی تھے، گھر رہو تو سلام پڑھنا آستے ان باہر جان دی اجازت کی میں ہو سکتی۔ خواتین دے ذمہ جو گھرداری دا کام میں عورتاں ہو کریا کر رہے ہیں۔ جڑی عورت گھروں نکل دیئے ایسے امور کبیحہ واسطے، ایسے بریاں کماں واسطے جڑی عورت گھروں نکل دیئے، میرے نبی نے فرمایا شیطان دا جال ہوں دیئے، وہ شیطان دا تیر ہوں دیئے جدے ناڑو شکار کردہ ہے۔ عورت دی آواز بھی عورت ہے، عورتاں گھارے چ رہ کے رسول اللہ سرکار دا دین تے عمل کرن، اللہ انہاں ساریاں تے رحمت اور کرم فرمائے، اور سانو نبی پاک سرکار دے دین تے عمل کرنے والا۔ اللہ سونے دی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ مولا علی سرکار دی غلامی نصیب، اللہ صحابہ دا ادب نصیب کرے۔ تے جیڑا ایک ہندہ ادب کرنا، یہ بڑا لازمی جملہ ہے، اس میں دھیان نال ذہن فٹ کر لو۔ ایک ہندہ ادب کرنا تے ایک ہندہ جیڑے ادب نہیں کردے انہاں تو دور رہنا۔ آپ ادب کرو بھی تے جتھے بے ادبی ویکھو تو دور بھی رہو کہ بھائی مہربانی ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے تواڈا دین ہے، ساڈے واسطے ساڈا دین ہے۔ جیڑا انہاں دا ادب نہیں کر سکدا اسی اودے کول نہیں باننا۔ سادہ جی گل ہے، نہ کوئی لڑن دی لوڑ ہے، نہ کوئی سوٹے چین دی لوڑ ہے، نہ گنا چین دی لوڑ ہے، تے نہ کوئی اچھی بولن دی لوڑ ہے، صرف پرہیز کر لو۔ پرہیز دوائی تو بھی چنگا، پرہیز کر لو، صرف پرہیز بھی کر لو تے اللہ تو اڈے ترادی ہو۔ حضرت سلطان العارفین باہو سرکار فرمانے نے نال کو سنگی سنگے نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائے پتری ہنس نہیں تھی دے پاویں موتی چونگے چگائے تے کوڑے کھو نہیں مٹھے ہو دے تے پاویں سو بنا گڑے تربوز نہیں تھی دے تے بھامیں توڑ مکیلے جائیے اللہ کریم اپنے حبیب دی بارگاہ وچ، مولا علی سرکار دی بارگاہ وچ، حضور دے صحابہ دی بارگاہ وچ ساڈی حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اپنے پاک حبیب سرکار دا صدقہ اس محفل پاک کو قبول و منظور فرما۔ میرے مولا کریم حضور دے صحابہ، حضور دے اہل بیت، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور جتنے ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل سنت، اہل اسلام الشاقان مصطفیٰ سب نو اسال کرنے قبول فرما۔ انہاں گھر والیاں دے جڑے بڑے وڈیرے فوت ہوئے نے انہاں نو اسال ثواب کرنے قبول فرما۔ اللہ سونے ساڈے ساریاں دے ماں باپ دی بخشش فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو انہاں نو صحت عطا فرما، اگر کوئی بھوکا ہے تو رزق عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما، تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما۔ اللہ سونے انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان برکت۔ صلی اللہ تعالی